باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم محترم مکرم محتشم خواتین و حضرات، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم 30ویں پارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم 30ویں پارے کو ذرا مختصر انداز میں آپ دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور تھوڑا اس کے جو خلاصہ ہے وہ کسی حد تک تھوڑا زیادہ ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، چونکہ آخری پارے میں بہت مختصر صورتیں ہیں، اور ان مختصر صورتوں کا جو خلاصہ ہے ہم آپ کے سامنے 3 بنیادی پوائنٹ جو اس پارے میں، اس آخری پارہ میں ڈسکس کیے گئے، وہ بنیادی پوائنٹ جو ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت نے برپا ہونا ہے اور ہر حال میں ہونا ہے، اور انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور انسان نے اپنے اعمال کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ان کا جواب دینا ہے۔ یہ قیامت ہو گئی، اور اس قیامت میں جو اللہ کی عظمت، جو اللہ کی شان، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اور جو اللہ پاک کی تخلیق کی ایک خاص قوت ہے، وہ دراصل ظاہر ہوگی قیامت میں۔ اگر اسے سمجھنا ہو اور اسے جاننا ہو تو اس کا بالکل سادہ انداز ہے اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات اور جو حالات ہو رہی ہیں، اور انسان جن آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اور اس کائنات میں خدا کی قدرت، خدا کی ہیبت اور خدا کی عظمت کے حوالے سے جتنے بھی جو عبرت کے سامان ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر ہم قیامت کو سمجھنا چاہیں تو یہ آئینہ ہے تو بہت چھوٹا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی عزت و عظمت کو اور اس کی قدرت و طاقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے اخلاقی اعتبار سے بلندی کو ضروری اس لیے قرار دیا کہ انسان کا اپنے رب سے محبت کا، عزت کا جو تعلق بنتا ہے وہ دراصل انسان کی اخلاقی بلندی سے بنتا ہے، یعنی آخرت، اور آخرت کے سمجھنے کے لیے دنیا میں جو اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے اس پہ غور کرنا، اس کے آئینے میں آخرت کو دیکھنا، اور پھر اپنے رب سے تعلق رکھنا، محبت کا، عزت کا، پیار کا، رحمت کا، جو ایک تعلق بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے، اس کے لیے اخلاقی اعتبار سے انسان کا بلند ہونا، کردار کے اعتبار سے شائستہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو قرآن مجید اب سورۃ الطارق پہ ہم آتے ہیں۔ اب یہ آغاز ہوتے ہی اس سورہ پاک کا، قرآن مجید کی سورہ پاک کا جو کہ 86 سورہ پاک ہے، تو 86 سورہ پاک کا آغاز ہوتے ہی قرآن مجید قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ بہت سی صورتیں اس سورہ پاک میں ایسی ہیں کہ جس کے آغاز میں ہی قیامت کا ذکر ہے، لیکن قیامت کا ذکر کرتے کرتے پھر انسان کو اللہ پاک اس کائنات کے حقائق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ،
کیا تمہیں معلوم ہے کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن مجید قیامت کی ذکر کو کرتے ہوئے انسان کو پھر ایک دفعہ اس مشاہدہ کی طرف لاتا ہے تاکہ انسان اس کائنات پہ غور کرے، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو وجود میں آئے اور اس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اس کا کوئی نگران نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر انسان کو یعنی ایک ہیبت زدہ کر دینے والی چیز کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے، مبہوت کر دینے والی، حیران کر دینے والی، حیرت میں ڈبو دینے والی چیز کیا؟ انسان کا اپنا وجود، انسان کی اپنی شخصیت، انسان کی اپنی ذات، کہ حیرت میں مبتلا کر دینے والی یہ چیز ہے کہ انسان کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، یعنی اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کے وجود سے انسان کا وجود بنتا ہے وہ بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید دراصل اب دیکھیے قیامت اور پھر کائنات میں النجم الثاقب کہہ کے پھر قرآن نے کہا انسان اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے وجود پہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے بنتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یعنی یہ بات مجھے اور آپ کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر جرثومے سے یا اس سے بھی کم اگر میری اور آپ کی ذات کا وجود بنانے والا جو خالق ہے جب وہ بناتا ہے تو یہ بات خود مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے، مجھے حیران کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن قیامت سے چلا، کائنات پہ گیا اور پھر آ کے میری ذات پہ مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا سوال کر کے، مجھ سے سوال کیا اور مجھے حیرت میں ڈال دیا، مبہوت کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے بنایا ہے۔ اب یہ بات کوئی بھی انسان اگر غور کرتا ہے تو خود کو وہ ایک حیرت کے صحرا میں دیکھتا ہے، ایک حیرانی کے سمندر میں دیکھتا ہے خود کو کہ میں کیا تھا اور میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، اور پھر اتنے سے جرثومے سے اتنا بڑا وجود میرا کیسے بن گیا۔ گویا میری ذات مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے، اور جب میں غور کرتا ہوں اس کے خالق پر تو میں مبہوت ہو جاتا ہوں، ایک خاص قسم کا رعب میری ذات پہ چھا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انہ علی رجعہ لقادر، جو اس طرح نتھنگ نیس سے اگر وجود میں لانے پر قادر ہے تو نتھنگ نیس ہونے کے بعد پھر وجود بنانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، راز سارے کھل جائیں گے اور کوئی بھی اس کے مقابل میں آ کے اس وقت کوئی بھی قوت رکھنے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ اور قرآن آگے دیکھیے پھر ایک دفعہ ہمیں جو ہے وہ کائنات کی طرف پھر متوجہ کرتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ برستا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم ہے کہ جو جا بجا بارش کے بعد ہی پھٹ جاتی ہے اور سبزہ اگتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن جو ہے وہ فیصلہ کن بات ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے فیصلہ کن بات ہے، یعنی انسانی زندگی میں سب سے اہم شے جو انسان کے وجود اور اس کی روح کے بعد ہے
وہ اس کا فیصلہ کن انداز ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز میرے اور آپ کے فیصلے کی وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو فیصلے کے بعد ہم جب جم جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، استقامت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقلال سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اصل طاقت وہی فیصلہ کن قوت ہے۔ انسانی شخصیت کی سب سے اہم چیز، انسانی شخصیت کے بننے میں یا بگڑنے میں سب سے اہم چیز اس کے فیصلے کی قوت ہے۔ غلط فیصلہ غلط نتائج، درست فیصلہ درست نتائج۔ فیصلہ غلط یا صحیح، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عدل کا میزان موجود ہے، عدل کا معیار موجود ہے کہ اپنے فیصلے میں عدل کا خیال رکھیں، بس نتائج ٹھیک نکلیں گے، دیر سے نکلیں گے لیکن ٹھیک نکلیں گے، انتظار کرنا ہوگا مگر نتائج ٹھیک ہوں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کس طرح، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ چکر بازیوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ خدا سے چکر بازیاں جیت ممکن نہیں ہے، چکر بازیوں سے نہیں۔ انسان محنت، جرت، ہمت اور فیصلہ کن قوت، اور وہ بھی فیصلہ کن قوت جو آپ کو عدل پہ قائم رکھتی ہے، خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ خدا سے، اللہ پاک سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کوئی بھی شخص چکر بازیوں سے نہیں جیت سکتا، اور یہ جہان میں وہی جیتتا ہے جو جد و جہد سے چلتا ہے، محنت کرتا ہے، چالاکیوں سے، عیاریوں سے، مکاریوں سے، دھوکہ بازیوں سے جیتا نہیں جا سکتا۔ کچھ وقت کے لیے انسان نمایاں تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے جسے جیت کہتے ہیں، جسے آگے بڑھنا کہتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تھی سورۃ الطارق۔ اب آئیے ہم سورۃ الاعلیٰ، جو قرآن مجید کا 87 سورہ پاک ہے۔ اب اس میں اللہ پاک اپنی ذات کے ذکر کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کا ذکر کرتا ہے۔ پھر سب سے اہم چیز انسانی شخصیت کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم اس دھرتی سے کس طرح ہم سبزہ اگاتے ہیں، یعنی خدا کا ذکر، پھر انسان کی شخصیت کو فوکس کیا۔ یاد رکھیے کہ میں نے جیسے پچھلی سورہ پاک کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ انسان اپنی شخصیت پہ غور کرے تو مبہوت ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر قرآن آگے فرماتا ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہم سبزہ اگاتے ہیں، چارہ اگاتے ہیں، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یاد رکھیے، اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہ بھولیں گے، مگر وہ جو پروردگار چاہے گا، ہر ظاہر اور مخفی کو وہ جانتا ہے پروردگار۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی پھر اس میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک قرآن کرتا ہے، تاکہ انسان اپنی شخصیت کے بارے میں سننے کے بعد، یعنی جب وہ سنتا ہے اپنی شخصیت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اسے ایک آئیڈیل شخصیت سامنے رکھی جاتی ہے، اور وہ آئیڈیل شخصیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو اس کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک آیت پاک ایسی ہے کہ جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر کرنا،
یعنی فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرتے رہیے جہاں تک نصیحت کارگر ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ عمل جب آپ کرتے ہیں یا کسی کو نصیحت کرتے ہیں یا کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ نے خیر کے کام کے کرنے سے پہلے آپ نے اس کے نتیجے کو دیکھنا ہے۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سادہ سی بات ہے۔ سادہ بات ہے کہ جب آپ بیج لیتے ہیں تو آپ اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں تو زمین کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، جب وہ اگ جاتا ہے تو چھوٹا اگر ہوتا ہے تو اسے سہارا دیتے ہیں، جب وہ بڑا درخت ہو جائے، آندھی آئے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پشتیبان رکھتے ہیں، پھر جب تناور درخت بن جائے تو تب بھی آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ بیج بونے سے پہلے جو کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے، مثال ہے کہ اگر آپ نے آم حاصل کرنا ہے تو آم کا بیج بوئیں گے، اگر مالٹا حاصل کرنا ہے تو مالٹے کا بیج بوئیں گے۔ الغرض جو چیز آپ نے حاصل کرنا ہے بیج وہی بوئیں گے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جس چیز کی آپ کی شخصیت کو ضرورت ہے، یقینی بات ہے کہ اسی پھل کی خاطر تو بیج بوئیں گے۔ اگر آپ بن سوچے، بن سمجھے، بن ارادہ کیے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی نتائج کے سامنے رکھتے ہوئے آپ عمل کیے جائیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ عمل ہمیشہ نتائج کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔ آپ نیکی کریں تو نتائج سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے کہ کیا بدی کرنے والا اس نتائج کو سامنے رکھ کے کرتا ہے؟ بدی کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی نتائج کو سامنے رکھتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ یعنی اس کے سامنے لذت کا احساس، عیاشی کا، یا کسی پہ روب ڈالنے کا، یا ظلم کرنے کا، یا تکبر کرنے کا وہ نتائج سامنے رکھتا ہے۔ یعنی نتائج یہ ہیں کہ وہ تکبر کرتا ہے صرف اس لیے کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے، کسی پہ دولت کی نمود و نمائش کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنے نتائج جو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتے ہیں وہ نتائج سامنے رکھتا ہے۔ کیا نیکی کرنے والا بھی نتائج کو سامنے رکھتا ہے؟ وہ کیسی نیکی ہے کہ جو نتائج سامنے رکھ کے نہ کی جائے؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، 3 بار کرتے ہیں، 10 بار کرتے ہیں، آپ نے اگر اتنی بار وہ نیکی کی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو کیا ریویو نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیں گے نہیں کہ بھی آخر کیا وجہ ہے، اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ بھئی آپ اگر 1 روپیہ بھی لگاتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ اگر نہیں آتا تو آپ ریویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوسرا پیسہ لگانے سے پہلے، تیسرا پیسہ لگانے سے پہلے آپ ریویو کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ پیسے لگائے تھے اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ بیج بونا ہے، جو رزلٹ نہ آئے تو انسان ریویو کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی پہ ریویو کریں، نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ کم از کم نیکی کرتے ہوئے اگر آپ کی ذات پہ نیکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو نیکی کے ریویو کریں، اسے چیک کریں کہ آخر کیا کمی ہے۔ ایک شخص اگر ساری تاریں بچھا دیتا ہے، میٹر سے کنیکشن ہو جاتا ہے، بٹن دباتا ہے، بجلی نہیں آتی تو ریویو نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں کیا وجہ ہے کہ میں نے تو سب کچھ بچھا دیا ہے پھر بھی بجلی کیوں نہیں آ رہی، وہ ریویو کرے گا۔ اگر تاریں بار بار جڑ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، آگ لگتی ہے تو ریویو کرے گا وہ۔
یاد رکھیے کہ نیکی کرنے سے پہلے اس کے رزلٹ پہ غور کریں، اور نیکی کرنے کے بعد جب رزلٹ نہ آئے تو ریویو کریں۔ ہم ہر چیز میں ریویو کرتے ہیں، لیکن ہم جو خدا کے احکامات ہیں ان پہ کوئی ریویو نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ آخر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر کوئی شخص سال ہر سال سے کر رہا ہے اور نتیجہ نہیں نکل رہا تو ریویو تو کرے گا۔ ریویو نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے نہیں کہ چند سکوں پہ پروفٹ نہ آئے تجھے تو ریویو کرتا رہا، سوچتا رہا، جگہ بدلتا رہا، بزنس بدلتا رہا، شہر بدلتا رہا، ملک بدلتا رہا، تیری نیکی اور تیری خیر پہ کوئی رزلٹ نہیں آیا، لیکن تو نے کوئی انداز نہیں بدلا، کوئی ریویو نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ شخص جو بدبخت ہے جو جہنم میں جائے گا، پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور دوسرا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے خود تزکیہ نفس کر لیا، جس نے خود کو صالح بنا لیا، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ بات کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ جو بات قرآن کہتا ہے میں نے کہی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہی بات اللہ پاک اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے آج سورۃ الاعلیٰ کا بھی مختصر بیان کر دیا، خلاصہ۔ انشاءاللہ ہم سورۃ الغاشیہ کو کل بیان کریں گے۔ آخری پارہ میں اس لیے تھوڑا سا یعنی اسے خلاصہ کو تھوڑا سا ایک خاص انداز سے بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آخری پارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو میں صرف اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ بھئی وہ دوست جنہیں آخری پارہ یاد ہے، یا جن دوستوں نے کچھ آدھا پارہ یا ربع یاد کیا ہوا ہے، یا آخری پارے کی کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، تو کم از کم یہ خلاصہ ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں، اور نیکی کی طرف بڑھنے والے تمام دوستوں کو برکتیں عطا فرمائیں۔ رب کریم ہم سب کو اللہ پاک اپنے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہر ایک کے مسئلے کو حل فرمائیں۔ میں اصل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میں یہ اس لیے کہتا ہوں چونکہ سننے والی یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یا جو لفظ کہہ رہا ہوں، میں یہ لفظ ممکن ہے کہ اب میں نے دیکھا 2-4 ہزار تک یعنی جاتے ہیں 2-4 دنوں میں ہی، تو 2-4 ہزار تک جب 2-4 دنوں میں جاتے ہیں تو چلو جس کی آمین اللہ پاک قبول کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ میرے الفاظ پہ کسی نے آمین ایسا کہہ دیا کہ جسے اللہ پاک نے قبول کر لیا، تو اس بہانے میری بخشش بھی ہو جائے گی، اس آمین کہنے والے کی بھی ہو جائے گی، اور جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیں اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں اور ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھیں، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔